بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ندیم احمد CCU سیکنڈری اسکول کوٹدو سے اردو کے حوالے سے جماعت نہم لاسٹ ٹائم بیٹا ہم نے سبق ہجرت نبوی کا پہلا پیراگراف پڑھا تھا، اس کی تشریح پڑھی تھی۔ آج ہم نے اس کا دوسرا پیراگراف پڑھنا ہے، اس کی تشریح کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کی ریڈنگ کریں گے دوسرے پیراگراف کی۔ نبوت کا 13واں سال شروع ہوا اور اکثر صحابہ مدینے پہنچ چکے تو وحی الہی کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینے کا عزم فرمایا۔ قریش نے دیکھا کہ اب مسلمان مدینے میں جا کر طاقت پکڑے جاتے ہیں اور وہاں اسلام پھیلتا چلا جاتا ہے، چنانچہ لوگوں نے مختلف رائیں پیش کی۔ ایک نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں ڈال کر مکان میں بند کر دیا جائے، دوسرے نے کہا جلا وطن کر دیا جائے، اور ابو جہل جو ان کا سردار تھا ہر قبیلے سے ایک شخص ہو اور پورا مجمع ایک ساتھ مل کر تلواروں سے ان کا خاتمہ کر دے، اس صورت میں ان کا خون تمام قبائل میں بٹ جائے گا اور آل ہاشم اکیلے تمام قبائل کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ اس اخیر رائے پر اتفاق ہو گیا اور جھٹ پٹے سے آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ مبارک کا محاصرہ کر لیا۔ اہل عرب زنانہ مکان کے اندر گھسنا معیوب سمجھتے تھے، اس لیے باہر ٹھہرے رہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نکلیں تو یہ فرض ادا کیا جائے۔ تو کچھ مشکل الفاظ تھے بیٹا۔ سب سے پہلے جو ہے وحی الہی یعنی اللہ کا پیغام، اللہ کی طرف سے جو پیغام حضرت جبریل امین لے کر آتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ عزم، ارادہ، رائے کی جمع، مشورے، جو ان لوگوں نے رائیں پیش کی ان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ جلا وطن کرنا یعنی وطن سے نکال دینا، انتخاب ہو یعنی چنا جائے، آل ہاشم مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے۔ جھٹ پٹے سے جلدی سے محاصرہ کر لینا یعنی گھیر لینا، آستانہ مبارک برکت والی چوکھٹ مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک۔ اہل عرب کے جو لوگ تھے، زنانہ مکان، جس مکان میں عورتیں رہتی ہیں اس کو جو ہے زنانہ مکان کہا جاتا ہے، وہ مکان جس میں عورتیں رہتی ہوں۔ عداوت یعنی دشمنی۔ تو دوسرے پیراگراف میں مصنف مولانا شبلی نعمانی یہ سبق کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ ہجرت نبوی کو بڑی تفصیل سے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو گیا، کھلم کھلا تبلیغ کرنے کا حکم ہوا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، کیونکہ مکہ کے لوگ مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے اور روز بروز ان کا ظلم بڑھتا جا رہا تھا۔ تو حکم پا کر صحابہ جو ہے مدینہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ اکثر صحابہ مدینہ تشریف لے جا چکے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، اور وہاں جو ہے اسلام زور پکڑتا جا رہا تھا۔ قریش کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اسلام جو ہے مدینہ میں بڑی تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے تو وہ اور غصے میں آ گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس چیز کے منتظر تھے، آپ کا بھی ارادہ تھا کہ میں بھی مدینہ تشریف لے جاؤں، وہاں کے لوگ جو ہیں بھلے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، وہاں جو ہے اسلام تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی یہ خواہش تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انتظار میں تھے کہ کب حکم آتا ہے اللہ کی طرف سے اور میں بھی وہاں تشریف لے جاؤں۔ جب قریش کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے کا پتہ چلا تو پھر وہ اور غصے میں آ گئے، اور انہوں نے جو ہے اپنی ایک تنظیم اکٹھی کی، لوگوں کو اکٹھا کیا، مشورہ ہونے لگا کہ کیا کیا جائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف نہ جا سکیں۔ مختلف لوگوں نے اپنی اپنی رائیں پیش کی۔ کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک قتل کر دیا جائے، کسی نے رائے پیش کی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دیا جائے،
اور جو ان کا سردار تھا ابو جہل، جہلوں کا باپ، جہلوں کا سردار جو تھا، اس نے کہا، اس نے آخری رائے پیش کی۔ اب اس کی رائے یہ تھی کہ پورے قبیلے، جتنے قبیلے ہیں، سب قبیلوں میں سے ایک ایک شخص چنا جائے اور 100 ننگی تلواریں ان کے ہاتھ میں دی جائیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا جائے، اور جو ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلیں تو نعوذ باللہ من ذالک آپ کو قتل کر دیا جائے۔ اس طرح جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون جو ہے تمام قبائل میں تقسیم ہو جائے گا۔ تو آل ہاشم یعنی خاندان ہاشم کس کس سے مقابلہ کریں گے؟ اس سے وہ عاجز آ جائیں گے، تو کسی سے مقابلہ نہیں ہو سکے گا۔ فلہٰذا آخری رائے جو تھی، اس سردار کی رائے جو تھی، اس کو قبول کیا گیا، اس رائے پر عمل کیا گیا۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں موجود ہیں، باہر 100 ننگی تلواریں چاروں طرف سے موجود ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے جب حکم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے اور مٹی، چٹکی بھر مٹی اٹھائی اور کفار کی طرف پھینکی۔ اللہ رب العزت نے ان کو اندھا کر دیا، وہ کچھ بھی نہ دیکھ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں سے گزر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں سے دونوں حضرات مکہ سے مدینہ کی طرف چل پڑے۔ اب راستے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق غار ثور کی طرف تشریف لے گئے۔ اب جب صبح ہوئی تو پھر کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب داخل ہوئے، وہاں جب دیکھا گیا تو وہاں جو ہے اس وقت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر تشریف فرما تھے۔ تو کافروں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا اور پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب فرمایا کہ جہاں جانا تھا وہاں گئے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہاں؟ انہوں نے کہا جہاں جانا تھا۔ تو پھر آپ نے یعنی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھوٹ بھی نہیں بولا اور سچ کا دامن بھی نہیں چھوڑا اور بات بھی پوری کر دی۔ تو کیونکہ اس سے پہلے کفار جو تھے وہ اندر نہیں گھستے تھے، اندر نہیں جاتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں رواج تھا کہ جہاں عورتیں رہتی ہیں اس مکان میں داخل ہونا وہ معیوب سمجھتے تھے، غلط سمجھتے تھے، برا سمجھتے تھے اس چیز کو۔ تو دوسرا پیرا بیٹا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش کو اس درجہ عداوت تھی، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت پر یہ اعتماد تھا کہ جس شخص کو کچھ مال یا اسباب امانت رکھنا ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس لا کر رکھتا تھا۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سی امانتیں جمع تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے ارادے کی پہلے سے خبر ہو چکی تھی۔ اس بنا پر جناب امیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینے روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سو جانا، صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا۔ یہ سخت خطرے کا موقع تھا۔ جناب امیر کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، اور آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر خواب قتل گاہ کی زمین ہے، لیکن فاتح خیبر کے لیے قتل گاہ فرش گل تھا۔ دوسرے پیراگراف میں مولانا شبلی نعمانی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقع ہجرت کو بڑی تفصیل سے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلم کھلا تبلیغ کی اجازت ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا، کوہ صفا پر چڑھ کر لوگوں کو جب بلایا تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے کے لیے جوق جردوق چلتے آئے اور اس انتظار میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے پوچھا کہ میں تمہارے درمیان کیسا شخص ہوں؟ ان سب نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں، آپ سچے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے
ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات کو مان لو گے؟ بیک زبان ہو کر سب نے کہا جی ہاں بالکل ہم آپ کی بات کو مان لیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں میری بات پر اتنا یقین ہے تو پھر سن لو، جن بتوں کو تم خدا کے علاوہ پوجتے ہو مانتے ہو وہ صرف پتھر کے بت ہیں، وہ نہ سنتے ہیں نہ وہ کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساتھی نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ اکیلا تھا، اکیلا ہے اور اکیلا رہے گا۔ جب کفار نے اس بات کو سنا تو غصے میں لال پیلے ہو گئے اور مختلف باتیں کرنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا کے جانی دشمن ہو گئے، کیونکہ اس وقت مدینہ کی طرف کافی صحابہ ہجرت کر چکے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارادہ رکھتے تھے وہاں جانے کا۔ تو ان کفار نے ایک کمیٹی جب قائم کی، مشورہ کیا، تو آخر مشورے پر عمل کیا گیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو اپنے بستر پر سلا دیا اور فرمایا کہ میرے پاس کفار کی کافی ساری امانتیں ہیں، کیونکہ اس وقت کفار باوجود دشمنی کے جتنی ان کی امانتیں ہوتی تھیں وہ سب کی سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو فرمایا کہ میرے پاس کفار کی امانتیں ہیں، اب صبح کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ ساری امانتیں کفار کو واپس کر کے آپ نے بھی مدینے چلے آنا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کو پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک جو ہے قتل گاہ ہے، قتل گاہ ہے۔ ان کو پتہ تھا کہ کفار چاروں طرف سے اس انتظار میں ہیں کہ جو ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائیں ان کو قتل کر دیا جائے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا اور آپ کے بستر پر سو گئے۔ صبح کو جب کافر وہ کفار اندر داخل ہوئے، حضرت علی المرتضیٰ کو پکڑا اور حرم میں لے گئے، تھوڑی دیر کے لیے قید میں رکھا اور پھر چھوڑ دیا، کیونکہ ان کی اصل دشمنی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، اصل ان کا نشانہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کی غرض سے وہاں سے نکل پڑے۔ تو بیٹا آگے تیسرا پیراگراف ہے جس میں کفار نے جب آپ کے گھر کا محاصرہ کیا اور رات زیادہ گزر گئی تو قدرت نے ان کو خبر کر دیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سوتا ہوا چھوڑ کر باہر آ گئے، کعبے کو دیکھا، فرمایا مکہ تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، مجھے تم سے بہت زیادہ محبت ہے، لیکن تیرے فرزند مجھ کو رہنے نہیں دیتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے قرارداد ہو چکی تھی، دونوں صاحب پہلے جبل ثور کے غار میں جا کر پوشیدہ ہوئے، یہ غار آج بھی موجود ہے اور بوسہ گاہ خلائق ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے عبداللہ جو نوخیز جوان تھے، شب کو غار میں ساتھ ہوتے، صبح منہ اندھیرے شہر چلے جاتے اور پتہ لگاتے کہ قریش کیا مشورے کر رہے ہیں۔ جو کچھ خبر ملتی شام کو آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام کچھ رات گئے بکریاں چرا کر لاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق ان کا دودھ پی لیتے تھے۔ 3 دن تک صرف یہی غذا تھی، لیکن ابن ہشام نے لکھا ہے روزانہ شام کو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا گھر سے کھانا پکا کر غار میں پہنچا آتی تھی، اسی طرح 3 راتیں غار میں گزاری۔ تو اس پیراگراف میں مولانا شبلی نعمانی فرماتے ہیں کہ جب کفار نے محاصرہ کیا اس چیز کا، گھر کا محاصرہ کر لیا، صبح کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے آئے، ان کو پتہ بھی نہ چل سکا، حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ غار کے دہانے پر تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار کے باہر ٹھہرایا اور خود اندر تشریف لے گئے۔ پہلے غار کو صاف کیا اور جتنے سوراخ تھے سب کو بند کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کوئی کپڑا نہیں تھا، آپ نے اپنا امامہ اتارا
اس کو پھاڑا، ٹکڑے کیے، اس سے سوراخوں کو بند کیا، جتنے باقی بچ گئے تھے پھر اپنا کرتا اتارا، کرتے کو پھاڑ کر وہ سارے سوراخ بند کر دیے، ایک سوراخ جو باقی رہ گیا تھا اس پر اپنا پاؤں مبارک رکھ دیا، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلا لیا کہ اب آپ تشریف لائیں، غار صاف ہو چکی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جھولی میں سلا لیا۔ تو جب یہ کام ہو چکا تو کفار جب صبح کو اٹھے دیکھا تو کچھ نہیں، تو پھر وہ پاؤں مبارک کے نشانات اٹھاتے ہوئے چلتے چلاتے غار کے دہانے تک پہنچے۔ جب وہاں پہنچ چکے تھے تو دیکھا وہاں جو ہے کبوتری نے انڈے دے دیے اور مکڑی نے جالا بن دیا، تو پھر وہ پریشان ہو گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اندر تو پھر کوئی نہیں اس کا مطلب ہے۔ تو وہاں سے پھر وہ واپس چلے آئے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پاؤں ان آہٹ سنی، آواز سنی، تو پھر کیا فرمایا کہ اب وہ یہاں آ چکے ہیں، اگر وہ اندر دیکھ لیتے ہیں، جھانک لیتے ہیں تو ہم تو ان کو نظر آ جائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، فکر نہ کرو، اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق وہاں غار میں تشریف فرما تھے، غار ثور میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک غار میں تشریف فرما رہے۔ وہاں حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے عبداللہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رات وہیں گزارتے اور صبح منہ اندھیرے مکہ کی طرف یعنی شہر کی طرف تشریف لے جاتے اور وہاں یہ دیکھتے کہ لوگ کیا مشورے کر رہے ہیں، اور رات کو پھر جا کر ان کو یہ ساری صورتحال بتاتے۔ اور ابن ہشام نے لکھا ہے کہ حضرت اسماء جو حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہیں، وہ شام کو روزانہ کھانا پکا کر دونوں حضرات کو وہاں پیش کرتی تھی شام کو، اور حضرت ابوبکر صدیق کے جو غلام تھے وہ بھی بکریاں چراتے چراتے وہاں پہاڑ کے قریب لے جاتے تھے، غار کے قریب لے جاتے تھے، اور یہ دونوں حضرات ان بکریوں کا دودھ پی کر گزارا کر لیتے تھے۔ تو اس طرح ان کی یہ 3 راتیں وہیں گزریں، پھر وہیں اللہ کے حکم سے وہاں سے پھر آگے تشریف لے گئے۔ تو بیٹا ہم نے یہ آج 3 پیراگراف پڑھے ہیں، تو آپ لوگ جو ہے اس کو اچھی طرح پڑھیں گے اور پورے سبق کی ریڈنگ کریں گے، تشریحات کو اچھی طرح دیکھیں گے، سنیں گے، پھر آپ ان کو تیار کرنا ہے آپ نے، کیونکہ آپ کے ٹیسٹ قریب ہیں بیٹا، 25 تاریخ سے آپ کے پھر ٹیسٹ ہیں، ٹرم ہو رہی ہے۔ تو امید ہے آپ اس لیکچر کو سنیں گے اور اچھی طرح پڑھیں، پہلے بھی پڑھ رہے ہوں گے، مزید محنت کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں گے، دیکھیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔